الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب من نيل المعارف للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البوطي الحنبلی رحمہ اللہ، المتوفى في القرن الحادی عشر من الہجرہ. عمدة الطالب من نيل المعارف، اس کتاب کی تشریح ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کتاب مناسک یعنی کتاب حج میں ہے، اور آج انشاءاللہ بات ہوگی محظورات الاحرام کی، یعنی وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہیں. اس ہفتے ہم نے جو ہے جو ثابت شدہ حج یا جو انساق ہیں، جو حج کے جو الگ الگ طریقے ہیں جو یعنی ثابت شدہ ہیں اجماعاً، جنہیں کی آدمی جنہیں حج کے لیے جن کا استعمال کر سکتا ہے، وہ اس قسم کے حج وہ کر سکتا ہے. اس کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ وہ انساق حج کے 3 ہیں جس پہ کہ اجماع ہے امت کا. یہ جو ہیں 3 قسم ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. بالکل سرسری طور پر جلدی سے دہرا کے آگے جائیں گے. حج تمتع کیا ہے، حج قران کیا ہے اور حج افراد کیا ہے. حج افراد جیسے کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے، افراد اکیلا ہے، صرف حج کرنا. اس میں عمرہ کی نیت نہیں ہوتی، آدمی صرف حج کرتا ہے، حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور حج کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس احرام سے باہر آ جاتا ہے، بس حج کرے گا. تو یہ جو ہے حج افراد ہے. دوسرا جو ہے وہ حج تمتع ہے، اور اسے تمتع اس لیے کہتے ہیں، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو یہ آدمی کیونکہ ایک ہی سال میں حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے اسے متمتع کہتے ہیں اور اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، کیونکہ آدمی بینیفٹ اٹھا رہا ہے، ایک ہی سال میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ بینیفٹ لے رہا ہے، اس لیے اسے حج تمتع یعنی اسے تمتع کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے حج قران میں بھی یہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اصل میں حج قران بھی ایک طرح کا حج تمتع ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ حج قران میں آدمی عمرہ کرنے کے بعد یعنی وہ احرام سے باہر نہیں آتا ہے، احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے جب تک کہ حج کے ارکان بھی پورے نہ کر لے. اور حج تمتع میں فرق یہ ہے کہ آدمی عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر آ جاتا ہے، اب اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے جو پہلے حرام تھی. اس کے بعد میں پھر سے وہ جب 8 تاریخ آتی ہے ذی الحج کی، تو پھر اس ٹائم پھر سے وہ احرام باندھتا ہے حج کے لیے. تو حج اور عمرہ کے درمیان یہ آدمی احرام کی حالت میں نہیں رہتا ہے جو متمتع ہے، اور جو قارن ہے وہ آدمی جو ہے احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے جب تک کہ حج نہ ختم ہو جائے. یہ فرق ہے حج قران میں اور حج تمتع میں. اور یہ دونوں ہی کیونکہ آدمی ان دونوں قسم کے جو حج ہیں ان میں فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو یہ بینیفٹ ہے کہ ایک ہی سال میں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرتا ہے، اسی لیے وجوباً یہ آدمی جو ہے اسے ہدی یعنی جانور جو ساتھ میں لے کے آتے ہیں نہر کرنے کے لیے، اس پر واجب ہے، ان دونوں پر، چاہے وہ حج قران کر رہا ہو یا چاہے وہ حج تمتع کر رہا ہو، دونوں کے لیے لازم ہے کہ یہ جو ہے ہدی ان کے ساتھ میں ہو یا یہ نہر کریں 10 تاریخ کو. کے لیے ضروری ہے، لیکن جو مفرد ہے یعنی جو حج افراد کر رہا ہے اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں. یہ ایک فرق تھا. یہ جو 3 قسمیں ہیں حج قران، حج تمتع اور حج افراد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اور ایک طویل اختلاف ہے علماؤں کے درمیان کہ افضل کون سا ہے، حج تمتع اچھا ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے. علماؤں کے درمیان میں اختلاف رہا، حنابلہ، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، ان کے بیچ میں کافی اختلاف ہے اس چیز کو لے کر کے. اور حنابلہ کہتے ہیں کہ حج تمتع جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہت پیش کی تھی کہ مجھے پسند ہے کہ میں حج تمتع کروں، لیکن آپ نہیں کر پائے، حج قران ہی کیا آپ نے. لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حج تمتع کیا ہے. اور اس کے علاوہ آج اکثریت جو ہے جو حج کرنے جاتی ہے وہ حج تمتع کی نیت سے ہی احرام میں داخل ہوتی ہے. تو اکثریت آج یہی حج کرتی ہے، حج تمتع. لیکن کوئی آدمی حج افراد کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے
تو انشاءاللہ اس کا حج صحیح ہوگا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے جائز قسم ہے حج کی جو آدمی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک ریویو تھا جو پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا۔ آج محظورات الاحرام کے تعلق سے بات ہوگی، جو بھی اس میں بھی ہم جو ہے بعض چیزیں دیکھ چکے ہیں، اب آگے ہمیں دیکھنا ہے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ 3 جو ابیات ہیں اس میں جو ہیں دکتور مطلق جاسر حفظہ اللہ جو کویت کے ہیں، انہوں نے جو محظورات الاحرام ہیں ان کو 3 ابیات میں پیش کیا ہے، تاکہ یہ جو طالب علم ہے اس کے یاد کرنے کے لیے آسان ہو جائے۔ تو وہ جو 9 چیزیں ہیں، جو 9 محظورات الاحرام ہے، وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں ایک آدمی پر، ان کے تعلق سے ذکر کیا تھا۔ اب ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ صرف حرم میں داخل ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہیں، چاہے وہ آدمی احرام کی حالت میں ہو چاہے نہ ہو۔ عام آدمی بھی اگر جو حرم کا احاطہ ہے، جو باؤنڈری ہے جسے حرم مانا جاتا ہے، جو باؤنڈری ہے اس کی، جیسا ہم نے کہا تھا 22 کلومیٹر مدینہ کے کیس میں، یعنی کہ ریڈیس جو ہے 22 کلومیٹر کے ریڈیس مسجد نبی سے کہہ سکتے ہیں سینٹر سے، وہ جو پورا ایریا ہے وہ حرم مانا جاتا ہے۔ تو اس پورے ایریا میں بعض چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور اسے کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ عام آدمی ہو۔ اگر آپ اور ہم بھی وہاں جائیں گے، نہ وہاں کے پیڑ کاٹ سکتے ہیں، نہ وہاں کے ایسے جانور جو کہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہوں ان کو مثلاً جو وحشی جانور ہیں ان کو نہیں مار سکتا۔ اسی طرح سے وہ جو کیڑے مکوڑے جن کو کھایا جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جراد، ٹڈیاں جو ہوتی ہیں جس کو کھایا جاتا ہے، اس کو بھی نہیں مار سکتے اس احاطے کے اندر۔ یہ ساری چیزیں وہاں نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ حرم کی باؤنڈری ہے۔ آپ محرم ہو چاہے نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ اس حرم کی باؤنڈری میں ہو، اس لیے یہ چیزیں آپ پر حرام ہیں۔ اور بعض چیزیں جو ہیں وہ اس لیے حرام ہوتی ہیں کہ آدمی محرم ہے، یعنی احرام کی حالت میں۔ تو یہاں پر جو ذکر ہوگا وہ ان چیزوں کا ہوگا جو اس آدمی پر حرام ہے احرام کی حالت میں۔ اور اس کو جو ہے جیسے ہم نے کہا 3 ابیات میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الذی یحرم فی الاحرام، کہ بے شک وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہے، اعداد ہو 9 علی التمام، ان کی جو تعداد ہے وہ 9 ہے، پوری کی پوری 9، اعداد ہو 9 علی التمام۔ اب آدمی ان کو اگر یاد کر لے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، یعنی اس شکل میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے، ابیات کی شکل میں، یعنی اشعار کی شکل میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی علماء جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کو اسی طرح سے لکھا ہے، مثلاً جو نحو کی عربک گرامر کی کئی کتابیں ہیں جو اسی طرح لکھی گئی ہیں، جیسے الفیۃ ابن مالک کی الفیہ 1000، اس میں جو ہے ابیات ہیں 1000 لائنس آف پوئٹری، جو صرف عربک گرامر کے تعلق سے ہے۔ اگر کوئی آدمی اس 1000 لائنس کو یاد کر لے تو پورے کے پورے قواعد نحو کے یاد ہو جائیں گے۔ یہ آسان کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے عقیدے کی کتاب ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی النونیہ، وہ اس میں جو عقیدے کے قواعد بیان کیے ہیں، تقریباً 6000 سے زیادہ اس میں ابیات ہیں، اور پورا عقیدہ جو ہے سنت والجماعت کا اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے البیقونیہ ہے، جو علوم الحدیث، جو مصطلح الحدیث، اس میں جو ہے اس اشعار کی شکل میں جو ہے ابیات کی شکل میں، شعر اور اشعار کی شکل میں سارے کے سارے، جو ایک مبتدی، جو ایک جو بگنر ہے، ایک اسٹوڈنٹ، اس کے لیے وہ فائدے مند ہے۔ آدمی وہ چند ابیات یاد کر لے تو جو بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے علوم الحدیث کو سمجھنے کی، حدیث کی قسمیں کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں، الگ الگ طریقے سے کیا کیا راویوں میں کیا دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آدمی ان ابیات کو یاد کر لے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ان 9 چیزوں کو ویسے پڑھیں گے تو بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر اسے اس اشعار کی شکل میں یاد کریں گے تو وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے اس کو 3 ابیات میں بنا دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان الذی یحرم فی الاحرام، کہ بے شک وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہیں وہ کیا ہیں، اعداد ہوتی سن علی التمام، یہ 9 ہیں انکمپلیٹ۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں حلق و تقلیم و تغطیہ و قضا کا تغطیۃ بالراسی وارتداء مخیط اردیہ۔ یہاں پر 4 چیزیں ایک ساتھ بیان کر دی۔ اس کے بعد جو ہے آگے کہتے ہیں طیب و صید، طیب و صید و نکاح و رفث اما بوطء او بدونہ حدث۔ یہ پوری 9 چیزیں اتنی آسانی سے یہاں بیان، اگر کوئی آدمی اس کو یاد کر لے تو اس کے لیے آسان ہے۔ میں پہلے اس کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے
اور آپ لوگ اس کو دیکھ بھی لیں۔ یہ جو 3 ابیات ہیں اس میں ان چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان الذی یحرم فی الاحرام عدادہ 9 علی التمام، یہاں سے جو ہے پہلی چیز بیان کرنا انہوں نے شروع کی ہے۔ حلق و تقلیم قضا کا تغطیہ، یہ 3 چیزیں آ گئی، 1 2 3۔ حلق کہتے ہیں بال کاٹنا، سر کے بالوں کو کاٹنا یا پورا کا پورا صاف کر دینا۔ تقلیم سے مراد ہے ناخنوں کو کاٹنا، نیل کٹر وغیرہ سے ناخنوں کو کاٹنا۔ اگر کوئی عذر ہے تو وہ نہیں ہے، خاص طور سے ناخن کاٹنا جیسے کہ آدمی کاٹتا ہے۔ قضا کا تغطیہ، تغطیہ کہتے ہیں سر کے ڈھکنے کو، سر کے ڈھکنے کو تغطیہ ہے، تغطیۃ للراسی، سر کو ڈھکنا آدمی کے لیے، یہ جو ہے معذورات احرام میں سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ورتداء مخیط اردیہ، ورتداء یعنی کپڑے پہننا، کیسے کپڑے؟ وہ کپڑے جو مخیط اسٹچڈ ہیں، باڈی کے حساب سے سلے ہوئے ہیں، آدمی کی باڈی کے حساب سے سلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ۔ اس کے بعد طیبن، خوشبو، جان بوجھ کر کے خوشبو کو سونگھنا یا پھر خوشبو کا استعمال کھانے میں کرنا جس کا ٹیسٹ اور خوشبو آدمی محسوس کرے کھاتے ٹائم، تو طیبن، بدن پر یا کپڑوں پر خوشبو کا لگانا، اس کو سونگھنا جان بوجھ کر کے، یہ جو ہے معذورات احرام میں سے۔ پھر کہتے ہیں وصیدن، اسی طرح سے شکار کرنا، حرم میں احرام کی حالت میں شکار کرنا، صیدن یہ بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ نکاح، اسی طرح سے نکاح اور شادی کا پیغام بھیجنا بھی اور نکاح عقد کرنا بھی، یہ دونوں احرام کی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ ورفض، اس کے بعد جماع، یہ یہاں پر 2، یہاں تک جو ہے یہ 4 اور یہ دوسری 4 8 ہے، لیکن یہ رفض 2 قسموں پہ بیان کر دیا، اما بوطئن ایکچوئل جماع، یا دوسرا ہو بدون ہی حدث، یا جماع نہ ہو لیکن انزال ہو جائے، یعنی صرف فور پلے سے ہی مباشرتاً، اس سے بھی اگر ہو جاتا ہے تو تقبیل ہے، اس طرح کی چیزیں اس سے بھی اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے جو رفض کی کیٹیگری میں ہے نا، جماع کی کیٹیگری میں، یعنی حالانکہ جماع نہیں ہوا لیکن اس کی وجہ چاہے شہوت کی بنیاد پر ہو یا چاہے جو ہے مباشرتاً ہو یا فور پلے سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، ملاعبہ ہو، اگر انزال ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ معذورات احرام میں سے۔ تو اس طرح سے یہ 8واں جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، تو یہ 7 اور 8 اور 9، تو یہ اس طرح سے 9 چیزیں ہیں جو معذورات الاحرام ہیں۔ تو یہ کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی، ریکارڈنگ میں یہ چیز آ چکی ہے۔ اب ہم واپس سے جائیں گے کتاب کی طرف۔ اب یہ انہی چیزوں کو انہوں نے بیان کیا، آج انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ فصل فی معذورات الاحرام، یحرم باحرام، احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ حلق شعر، بالوں کا حلق کرنا، حلق شعر۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ بدن کا کہیں کا بھی بال ہو، چاہے ہاتھ پیر کہیں کا بھی، اس کو نہیں کاٹنا ہے۔ بعض کہتے ہیں 2 سے زیادہ بال اگر آدمی کاٹ دے یا توڑ دے تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے اس آدمی پر فدیہ لازم ہو جاتا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ وہ اگلا باب اس میں آنے والا ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی کر لیتا ہے تو فدیہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے، اس آدمی کو کیا کرنا پڑے گا اس غلطی کو کی بھرپائی کرنے کے لیے۔ تو وہ جو ہے فدیہ ہے جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا، کہ وہ آدمی یعنی ایک بکری ذبح کرے گا یا پھر وہ 3 روزے رکھے گا، یا اس طرح سے الگ الگ 2-3 آپشن اس کو دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک چیز اس کو کرنا پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں حلق شعر، بالوں کا کاٹنا جو ہے اس کی اجازت آدمی کے لیے نہیں ہے جو بالوں کو احرام کی حالت میں کاٹے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تقلیم ظفر بلا عذر، اسی طرح سے ناخنوں کو کاٹنا بغیر عذر کے۔ عذر ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا کہ اگر کسی آدمی کا ناخن وغیرہ کسی وجہ سے ٹوٹ رہا ہو جو کہ تکلیف دیتا ہے، اور اگر نہیں کاٹے گا تو ہو سکتا ہے کہ پورا ناخن اکھڑ جائے، تو اس صورت میں وہ اس حصے کو کاٹ سکتا ہے اور اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ تغطیۃ راس، سر کا ڈھکنا۔ اب یہ سر کا ڈھکنا جو ہے یہ اصل حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ الفاظ کے ساتھ آیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے ڈھکنے کی جو خاص طور سے یعنی اس طرح سے آیا ہو، یا اسی طرح سے جو مخیط جس کا ذکر آگے آنے والا ہے اس کا ذکر ہو، لیکن سر کے ڈھکنے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ آدمی کے لیے ہے، تغطیۃ راس یعنی آدمی کا سر کا ڈھکنا۔ اب سر کے ڈھکنے میں جیسے خاص طور سے جو ٹوپیاں ہمارے یہاں پہنی جاتی ہیں وہ ٹوپی آدمی نہیں پہنے گا، اس کو پہننے سے اس کی ممانعت ہے۔ لیکن اگر
پیڑ کا سایہ ہے یا کوئی کپڑے سے جو ہے اس کو سایہ مل رہا ہے جو کہ سر کے اوپر ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلُبْسُ مَخِيطٍ بِلَا حَاجَةٍ، اب یہ جو مخیط ہے اسٹیچ کلوتھ جو باڈی کے حساب سے سیے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے پہننا اس کی بھی ممانعت ہے، وہ بھی اس آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ پہنے۔ اب یہ مخیط کا لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے اس سے علماؤں نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں مراد یہی ہے کہ وہ چیزیں جو بالکل باڈی کے شیپ اور سائز کے حساب سے تیار کی جاتی ہیں، جیسے کرتا ہے، پیجامہ ہے، پینٹس ہیں، ٹراؤزرس ہیں، تو یہ چیزیں آدمی، یا اسی طرح سے جو گلوز ہیں ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں، یہ سب آدمی، قمیص ہے، شرٹ جو ہے، یہ آدمی نہیں پہنے گا۔ اسی طرح سے ساکس ہیں، یہ بھی آدمی جو نہیں پہنے گا۔ اسٹاکنگز ہیں، یا انسان نہیں پہن سکتا، چاہے عورت ہو چاہے آدمی ہو۔ یہ چیزیں جو ہے احرام کی حالت میں آدمی ان کو نہیں پہنے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ یفدی، اگر وہ ایسا کر لیتا ہے بغیر حاجت کے، اگر کوئی آدمی اگر یہ کر لیتا ہے، چاہے وہ بالوں کو کاٹ دے یا ناخنوں کو کاٹ دے یا سر کو ڈھک لے بغیر کسی عذر کے، یا اسی طرح سے مخیط اسٹیچ کلوتھس پہن لے بغیر حاجت کے، تو پھر ایسی صورت میں اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے اس کا ذکر آنے والا ہے۔ وہ تطیب، اس کے بعد میں خوشبو لگانا، فی بدن او ثوب، تطیب فی بدن او ثوب، کپڑے پہ یا بدن پر خوشبو لگانا احرام کے بعد، احرام میں داخل ہو جانے کے بعد۔ فَإِنْ فَعَلَ او ادہنا بمطیب، اگر کوئی آدمی یہ کر لے، یعنی خوشبو لگا لے بدن پر یا کپڑوں پر، یا اس کا دھواں لے لے، دھنی لے لے کسی خوشبودار چیز سے، او شما تیبن، یا خوشبو سونگ لے، قاصدن ذالک کا جان بوجھ کر کے، یعنی خوشبو سونگنے کی نیت سے ہی سونگے، ایسے ہی نہیں کہ آ گئی اور ناک میں چلی گئی، خاص طور سے نیت یہ ہو کہ خوشبو کو سونگنا۔ اب استعمال ہو فی عقلین، یا پھر کھانے میں خوشبو کا استعمال کرنا، زعفران وغیرہ کا، جس کی وجہ سے خوشبو بھی آ جاتی ہے، کھانے میں ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے۔ وَنَحْوِهِ او تبخر بعود، اسی طرح سے عود وغیرہ کی خوشبو لے، وَنَحْوِهِ فدا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو فدیہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اب ذکر یہ یہاں پر اتنی چیزوں کا ذکر ہو گیا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں وَيَحْرُمُ أَيْضًا قَتْلُ صَيْدٍ بَرِّيٍّ مَأْكُولٍ، اب شکار جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کو شکار کرنا احرام کی حالت میں یہ بھی حرام ہے۔ تو کہتے ہیں قتل صید، یحرم ایضا قتل صید بری معقول۔ اب یہاں پر برین یعنی کہ وہ شکار جو زمین والا، یعنی پانی کے شکار کو کی ممانعت نہیں ہے، یہ برین کہہ کر کے بحری جو ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ جو پانی کا جانور ہے، مچھلی وغیرہ، وہ اگر آپ احرام کی حالت میں مار بھی لیتے ہو اور کھا لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کون ہے؟ برین، زمین کا جانور، زمین کا جانور جو ہے اس کا شکار کرنا، اس کا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کا آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب یہ جو ہے معقول، یعنی ایسا جانور جس کو کھایا جاتا ہو، اس کی بات ہے، یعنی اس سے وہ جانور بھی باہر چلے گئے جو کہ نقصان دینے والے ہیں، موذی جانور ہیں، اگرچہ کہ وہ بری ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، مثلا شیر ہے، کتا ہے، چیتا ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، موذی ہیں، انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اگر کوئی آدمی مار دیتا ہے دفاع کی نیت سے، یعنی ایسے ہی شکار کی نیت سے نہیں کہ وہ اپنے الگ گھوم پھر رہا اور اس کے پیچھے آپ پڑ گئے یا بندوق لے کر کے یا تیر کمان لے کر کے، وہ یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے اگر یہ جانور آتا ہے اور اس پہ جو ہے آپ اس کو مار دیتے ہو اپنے دفاع میں، تو یہ مارنا شکار نہیں مانا جائے گا، یہ آپ نے اپنے دفاع میں اپنی سیفٹی کے لیے اس کو مارا ہے۔ تو معقولین کہہ کر کے وہ جانور بھی باہر چلے گئے جو کھائے نہیں جاتے، ان کو اگر آپ مار دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وہ متولد منہ ومن غیرہ، متولد منہ ومن غیرہ، متولد یعنی کہ وہ جانور جو پیدا ہو رہا ہے کس سے؟ ان سے جو کھائے جاتے ہیں اور ان سے جو کھائے نہیں جاتے، مثلا جیسے گھوڑا اور گدھا، ان سے جو جانور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کھچر کہتے ہیں، تو یہ جو کھچر ہے یہ اسی حکم میں آئے گا جو حرام والا۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یغلب جانب الحرمتی، جب حرام اور حلال ملتے ہیں تو حرمت والی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو گھوڑا حلال ہے، گھوڑے کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو گدھا ہے، جو ڈومیسٹک ڈنکی ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، گدھا اس کو نہیں کھاتے۔ تو گدھے اور گھوڑے سے جو کھچر آتا ہے اس پر بھی وہی حکم لگے گا جو اس کی ماں کا ہے، یعنی ماں حرام ہے اس کا کھانا۔ تو اس لیے
جو خچر ہے اس پہ بھی وہی حکم لگے گا جو گدھے پر ہے. تو اسی لیے اس کا شکار کرنا بھی حرام مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ماں کا شکار حرام ہے، ماں کو نہیں مار سکتے. اس کے بعد کہتے ہیں وَاسْتِيَادُهُ وَأَذَاهُ، اس یعنی ان کا شکار کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، یہ اس میں شامل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، یعنی کوئی آدمی نقصان پہنچا دے ان کو، یا اس کے ہاتھ سے نقصان پہنچ جائے، یعنی ان چیزوں کا شکار ہو جائے، یا وہ شکار کر لے یا کسی وجہ سے اس کے ہاتھ سے اس کا شکار ہو جائے، یا وہ کسی کو مدد کر دے ان کے شکار کرنے پر، جزاؤہ، اب اس کی جزا کیا ہے، اس کا فدیہ کیا ہے، اس کا ذکر بعد میں آنے والا ہے. کہ کوئی آدمی احرام کی حالت میں اگر یہ شکار کر لیتا ہے اس طرح کے جانور کا جو کہ بری ہے، معقول ہے، کھائے جانے والے جانور ہے، یا متولد ہے کھائے جانے والے اور نہ کھائے جانے والے جانوروں سے، تو پھر اس صورت میں یہ آدمی جو ہے اس پر جزا ہے. اور وہ جزا کیا ہے اس کا ذکر آگے آئے گا جب فدیے کا بیان آئے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وَقَتْلُ قَمْلٍ وَفِبَانِهِ، قمل کہتے ہیں جوؤں کو، تو ان کو مارنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کے بالوں میں جوئیں وغیرہ ہو گئی ہیں، یا اسی طرح سے جو لیچ کہتے ہیں انڈے جو ہیں اس کے، جوؤں کے انڈے، اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. ولا شیء فیہ، اس میں کوئی بھی جو ہے اس میں حرج نہیں ہے. لا انسی کا غنم و دجاج ولا صید بحر، اسی طرح سے جو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملس ہوتے ہیں، انسی اسی کو کہا جاتا ہے جس کو پالا جاتا ہے انسانوں کے درمیان. کہتے ہیں جیسے مثلا بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اونٹ ہے، ان کو کھایا جاتا ہے. یا چکن ہے، دجاج، اگر اس کو کوئی مارتا ہے یا کھانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ولا صید بحر، اسی طرح سے جو پانی کے جانوروں کا شکار ہے، مچھلی وغیرہ کا ان کا شکار ہے اگر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے احرام کی حالت میں بھی. ولا محرم الاکلی، اسی طرح سے اس کے ایسے جانوروں کو بھی اگر مار دیتا ہے آدمی جن کا کھانا حرام ہے، مثلا کتا ہے یا اس طرح کے جانور ہے، شیر، چیتا وغیرہ، ان کا مارنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے وسائل، اس کا مارنا بھی، یعنی وہ جانور جو آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ اس کو اس نقصان کو دفاع کرنے کے لیے، اسے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، اس جانور کو جو آپ پر حملہ کر رہا ہے آپ اسے مار سکتے ہو اپنے دفاع میں، یعنی اپنے آپ کو بچانے میں آپ اس کو مار سکتے ہو. تو یہ جو ہے بعض جو چیزیں آپ بیان کی ہیں، مثلا جیسے جوئیں ہیں، پسو ہے، اور جو ہے ان کے انڈے ہیں، یا اسی طرح سے یہ باقی جو چیزیں ہیں جو کہ انسی ہیں، ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملس ہے، چکن ہے، شپ ہے، گوٹ ہے، تو یہ چیزیں جن کو کھایا جاتا ہے اگر ان کو مار دیتے ہیں ہم تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَحْرُمُ أَيْضًا مَعَهُ عَقْدُ نِكَاحٍ، اسی طرح سے نکاح، اس کا عقد کرنا احرام کی حالت میں، یہ بھی جو ہے احرام کی حالت میں حرام ہے. ولا یصیح، اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر یہ نکاح جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی اسے فاسد نکاح کہا جاتا ہے، یہ فسخ ہو جائے گا، نکاح ہوا ہی نہیں. اگر کوئی کر بھی لیتا ہے احرام کی حالت میں نکاح، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح قاضی اگر اس کو فسخ کرا دے گا، اس کو ختم کرا دے گا. ولا فدیہ تھا، لیکن اس پر فدیہ کوئی نہیں. اگر کوئی آدمی عقد کر لیتا ہے نکاح کا احرام کی حالت میں تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، اس پر گناہ ہے، اس پر فدیہ کوئی نہیں ہے، اور اس کا نکاح جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہوا ہی نہیں ہے. وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ، لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، یعنی ایسی طلاق جو دو بار ہی دی ہے، تو اس صورت میں اس کا رجوع کرنا، یعنی واپس سے اس کو لینا جائز ہے احرام کی حالت میں. کیونکہ یہ جو رجع ہے یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا ہے، یہ صرف واپس لینا ہے اس کو، یعنی نکاح نہیں ہے، یہ نیا نکاح نہیں ہوتا ہے رجع میں. تو اسی لیے اگر رجوع کرتا ہے احرام کی حالت میں تو یہ کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نہیں کر سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ یحرم ایضا جماع، اسی طرح سے جماع جو ہے وہ بھی حرام ہے. اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے حج کی حالت میں بھی، شیطان آدمی کو آ کے اکسا دیتا ہے، اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ عرفات میں، مزدلفہ تک میں لوگوں نے جماع کر لیا. تو یہ دیکھا گیا ہے، اسی لیے اس کو خاص طور سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جماع بھی جو ہے یہ بھی احرام کی حالت میں یہ جو ہے نہیں کیا جا سکتا. وَيَفْسُدُ نُسُكَهُمَا قَبْلَ تَحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَا بَعْدَهُ، اور یہ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس میں تحلل اول ہوتا ہے اور تحلل ثانی ہوتا ہے.
حج میں. تحلل اول کسے کہتے ہیں؟ یعنی احرام باندھ لیا آدمی نے، اس کے بعد آدمی تین میں سے دو رکن اگر وہ کمپلیٹ کر لے تو اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے یہ تحلل اول کر لیا. اب یہ اصل میں جب ہم آگے جائیں گے تو یہ ذکر آئے گا کہ تحلل اول کیا ہے، تحلل ثانی کیا ہے. لیکن مثلا جو کنکری مارتے ہیں جمرات کو، وہ ہے. اس کے بعد میں نہر ہے، یعنی 10 تاریخ کی قربانی ہے. اور تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تین میں سے کوئی آدمی اگر دو کر لے تو پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ تحلل اول ہو گیا. لیکن اس تحلل اول سے پہلے اگر آدمی جمع کر لیتا ہے تو پھر اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے. فاسد ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ فاسد، اب اسے آئندہ سال حج کرنا پڑے گا واپس، یہ حج اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن اسے حج ابھی بھی پورا کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ چلو یہیں سے پلٹ جاتے ہیں، اب ہم سے جمع ہو گیا اب یہیں سے واپس پلٹ جاتے ہیں. نہیں، جس اسٹیج میں بھی جمع ہوا اس کے بعد بھی یہ اپنے جو نسک ہے وہ پورے کرے گا جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا حج یہ نہیں مانا جائے گا. آئندہ سال اسے پھر دونوں کو پھر آنا پڑے گا اور حج کرنا پڑے گا. تو یہی بیان کیا ہے کہ جمع سے جو حج ہے وہ فاسد ہو جاتا، اس کا حج جو ہے وہ فاسد ہو جاتا. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ وَيَقْضِيَانِ فَوْرًا، یعنی یہ لوگ جو ہیں کنٹینیو کریں گے اپنے اس فاسد حج میں بھی، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اتمام اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا حج کو. لیکن وَيَقْضِيَانِ فَوْرًا، اور فوری طور پر اگلے سال ہی ان کو واپس حج پر آنا پڑے گا کیونکہ یہ حج ان کا فاسد ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں وَتَحْرُمُ الْمُبَاشَرَةُ دُونَ الْفَرْجِ وَلَا تُفْسِدُ وَلَوْ أَنزَلَ. اب اسی طرح سے آدمی یعنی جماع کی کیٹیگری میں مباشرت بھی آتی ہے، یعنی کہ اس نے جو ہے تقبیل کی وجہ سے، یعنی کہ فرج میں جماع نہیں ہوا ایکچوئل، لیکن اس کے باوجود جو ہے آدمی جو ہے اس سے انزال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا حج، یہ جو ہے احرام کی حالت میں یہ کرنا حرام ہے، ممنوع ہے اس کے لیے، لیکن اس کی وجہ سے حج فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے حرام ہے. اسی طرح سے والمرأة كالرجل الا فی اللباس، یعنی عورت جو ہے، یہ جو محظورات جتنے بیان کیے ہیں اس میں بالکل آدمی کی طرح، یعنی دونوں کے لیے سیم ہے، سوائے الا فی اللباس، سوائے لباس کے معاملے میں، یعنی وہ مخیط اسٹیچ کلوتھس عورت پہن سکتی ہے، آدمی نہیں پہن سکتا. اسی طرح سے وہ تغطیۃ الراس، آدمی سر کو نہیں ڈھکے گا لیکن عورت سر کو ڈھک سکتی ہے. لیکن جو نقاب ہے، چہرے پر جو نقاب باندھا جاتا ہے وہ نہیں باندھے گی عورت، چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا. ہاں اگر کوئی آس پاس سے گزرتا ہے تو اس صورت میں چہرے پہ کپڑا وغیرہ ڈال دیں گے، لیکن اس کو باندھیں گے نہیں، صرف چہرے پہ کپڑا ہاتھ سے ڈالیں گے اور پھر ہٹا لیں گے، پھر ڈال دیں گے کوئی آگے جو نام محرم ہے، اور اس کے بعد پھر ہٹا دیں گے. لیکن پرماننٹلی جو نقاب باندھا جاتا ہے چہرے پہ عام طور پر، وہ حج کی حالت میں اس نقاب کو نہیں باندھا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی مروی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْقُفَّازَانِ، اور دونوں پر، یعنی آدمی ہو چاہے عورت ہو، ان کا گلوز پہننا ہاتھ میں احرام کی حالت میں، وہ گلوز نہیں پہن سکتے. گلوز نہیں پہنیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اسٹیچڈ ہوتے ہیں، گلوز بھی جو ہے بالکل ہاتھ کے حساب سے اسٹیچڈ ہوتے ہیں، اس شیپ کے ہی ہوتے ہیں، تو آدمی اس کو نہیں پہنے گا. پھر کہتے ہیں وَإِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، اسی طرح سے فَلَا تُغَطِّيهِ وَتَسْدُلُ لِحَاجَةٍ، جس کو میں نے بیان کیا کہ عورت جو ہے اپنے چہرے کو ڈھکے ہی نہیں، چہرے کو کھلا رکھنا ہے، اس کو ڈھکنا نہیں ہے، کور نہیں کرنا ہے، لیکن ہاں جب ضرورت پڑے گی تو اس پر کپڑا وغیرہ ڈال لے گی. یعنی کہ وہ کوئی آس پاس سے گزرتا ہے، چاہے طواف کا موقع ہو یا سعی کا موقع ہو یا عرفات میں، مزدلفہ، مینا میں، کہیں پر بھی ہوں گے، تو وہ جو ہے اپنے چہرے کو کھلا ہی رکھے گی، لیکن ضرورت پڑنے پر اس کو کور کر لے گی، لیکن باندھے گی نہیں. نقاب وغیرہ جو باندھا جاتا ہے اس کے ذریعے اس کو باندھا نہیں جائے گا. تو یہ جو ہے بعض محظورات احرام تھے جس کا ذکر یہاں پر کیا ہے. اور اس کو جو ہے جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ 3 ابیات میں دکتور مطلق جاسر حفظہ اللہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے جس سے یاد کرنا آسان ہو جائے. اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان الذی یحرم فی الاحرام اعدادہ 9 علی التمام حلق وتقلیم کذاک تغطیہ للراس وارتداء مخیط اردیہ. یہ جو ہے 4 یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا. اس کے بعد کہتے ہیں طیب و صید و نکاح و رفث اما بوطء او بدونہ حدث. یہ جو ہے 9 اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے بھی ہم نے جیسے ارکان صلاۃ ہے یا اس سے اس کے پہلے جو ہے
جو مسح کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ ابیات ذکر کیے تھے، پرانے ویڈیوز دیکھیں، اس کو لکھیں، اس کو یاد کر لیں تاکہ یہ چیز محفوظ ہو جائے۔ تو آج انشاءاللہ اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں، اور آئندہ کل جو ہے فدیہ کے تعلق سے باب آئے گا کہ اگر یہ آدمی ان معذورات احرام کو اگر کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس پر فدیہ یا کفارہ کیا ہے، الگ الگ صورتوں میں انشاءاللہ وہ بات کل آئے گی، پھر اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد آگے جا کے صفت اور طریقہ حج کا آئے گا جس کو، یا کیفیت ہے وہ آئے گی انشاءاللہ، دھیرے دھیرے کر کے وہاں بڑھیں گے۔ تو اس کو آج یہیں پر روک دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔